بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قرض لے کر نہ دینے کی نیت سے لینا یا قرض کی ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے پر جو وعیدیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کا کچھ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے قرض مل جانے کے بعد ادا کرنے کی کوئی پابندی نہیں کرے گا، پھر وہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے مرتا ہے تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں چور اور ڈکیت کی فہرست میں درج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے دکنی زبان نے بہت ہی اچھا کہا، کھا لیا پی لیا، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا۔ آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے جس سے جو بات کا وعدہ کیا ہے اس کو نبھائے، اس کو ادا کرے۔ حدیث شریف میں کتنی سخت وعید ہے کہ جو قرض کے ادا کرنے کی نیت نہ ہوتے ہوئے قرض لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چور اور ڈکیت بن کر حاضر ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس ارادے سے لیتا ہے کہ اس کی نیت ہلاک اور ضائع کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہلاک کر ڈالے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے اموال کے ساتھ غلط نیت کی تھی۔ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے، اس کے دل میں یقینی طور پر اس قرض کے ادا کرنے کا ارادہ ہے اور کسی طرح کے ٹال مٹول کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائے گا۔ ایسے شخص کو قرض کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی جانب سے یہ اس پر انعام ہے۔ اور بھی کتنی سخت وعیدیں حدیث پاک میں آئی ہیں، سنتے ہوئے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، بالخصوص معاملات کی صفائی رکھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا سے اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرض کا بوجھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر آدمی 3 قسم کی برائیوں سے پاک ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ تھوڑا سوچئے معزز سامعین، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں 3 قسم کی برائیاں ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، 3 قسم کی برائیوں سے پاک و صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ فرمایا الکبر، غرور اور تکبر سے پاک ہو تو جنت میں جائے گا۔ الغلول، خیانت اور مال حرام سے پاک ہو تو جنت کی بشارت ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے، الدین، قرض کے بوجھ سے بری اور پاک ہے تو جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس پر قرض ہوتا ہے آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی کتنی بدنصیبی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے سے محروم ہو۔ تو اس وجہ سے ہم تمام کو چاہیے کہ قرض کی ذمہ داری جب ہو تو اس کی فکر کرنی چاہیے، پہلے ہی دن سے کسی نہ کسی طرح میں اسے ادا کر دوں۔ ٹال مٹول اور بدنیتی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں، اور 4 قسم کے لوگوں کے عذاب سے جہنم کے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔
ان سے وہ بھی پناہ چاہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رجل مغلق علیہ تابوت من جمر وفی عنقہ اموال الناس۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وہ شخص جس کی گردن پر لوگوں کا مال ہو، چاہے اس نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہو یا دھوکہ دے کر لوگوں کا مال کھایا ہو، یا ادھار مال لے کر پیسوں کی ادائیگی میں لاپرواہی کی ہو، یا کسی کی جائیداد اور مال لے کر ہڑپ کر لیا ہو، یا قرض لے کر ادا نہ کیا ہو، اس کا عذاب ایسا ہوگا کہ انگاروں کا ایک صندوق ہوگا، اس میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا آمین۔ پھر اس صندوق میں بند ہو کر بند گاڑیوں اور بند ہیلی کاپٹروں کی طرح جہنم کے طبقہ حمیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور طبقہ جہیم یعنی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان چیخ و پکار کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتا رہے گا۔ اس عذاب سے جہنم کے دوسرے لوگ جو خود عذاب میں مبتلا ہوں گے تکلیف اور ایذا اٹھائیں گے۔ یعنی خود آگ کا صندوق ہے اور نیچے سے دہکتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے۔ اب اس کی گرمی اور اس کی تکلیف کا آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ جہاں بھی جائے گا اسے تکلیف ہی تکلیف محسوس ہوگی، کہیں آرام نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ چیخے گا، پکارے گا، تو اس کی چیخ و پکار، اس کی درد بھری آواز سے دوسرے جہنمی بھی اس پر ترس کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ قرض لینے سے، کسی کا روپیہ اپنے ذمے رکھنے سے اور ادھار لے کر واپس نہ کرنے سے، یا کسی کی زمین اور پیسہ ہڑپ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔